بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاکستان کے عزیز بھائیوں، بلوچستان کے غیرت مند بھائیوں بہنوں، میں آج اپنے علاقے کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ 16 دسمبر کی رات سے شروع ہونے والی وہ آپریشن تاحال جاری ہے۔ ظلم و جبر کی صوبائی حکومت نے حکومت بلوچستان کی طرف سے ظلم و جبر کی بدترین ایک شکل ہمارے سامنے آئی ہے۔ سیاسی انتقام کی ایک مخصوص قوم پرست پارٹی کی طرف سے سیاسی انتقام کی ایک بدترین صورت، اس نے فسطائیت کی اور ہٹلر کی ایک یاد تازہ کر دی ہے۔ آج ہم وہاں فیس کر رہے ہیں۔ اس موقع پر میں بلوچستان بار کونسل، تربت بار کونسل، گوادر بار کونسل، انسانی حقوق کی تنظیمیں، سیاسی کارکنان کا، میڈیا پرسنز کا، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انسانی حقوق کی تنظیموں کا، کہ انہوں نے اس موقع پر کھل کر ہمارا ساتھ دیا، اس ظلم و جبر کے خلاف آواز اٹھائی، بات کی، اور آج بلوچستان ہائی کورٹ نے حق اور سچ کا ساتھ دے کر ہمارے گوادر کے ماہی گیروں، ماؤں بہنوں اور نوجوانوں پر ظلم و جبر کے خلاف جو ریمارکس دیے، اس سے ہمیں حوصلہ ملا کہ بلوچستان ہائی کورٹ کے معزز ججز نے آج اس ظلم و جبر کے خلاف جو ریمارکس دیے، سے ہمیں حوصلے میں اضافہ ہوا۔ انشاءاللہ اس ظلم و جبر کے دن تھوڑے ہیں۔ میرے او کارکنان اور قائدین آج آزمائش کی اس گھڑی میں آزمائش کے اندر ہیں، ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کے استقامت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ سلاخوں کے پیچھے ہیں یا گھروں کے اندر ہیں، ان کی استقامت، ان کی جرات کو سلام پیش کرتا ہوں۔ حق دو بلوچستان تحریک کے سینئر قائدین وجہ حسین واڈیلا، وجہ یعقوب یوسفی اور ہمارے 26 قائدین کو گوادر سے کیچ سے پنجگور، پنجگور سے کوئٹہ منتقلی، یہ حکومت بلوچستان کی بدترین فسطائیت کی، سیاسی انتقام کی بدترین شکل ہے کہ بیمار لوگوں کو، گوادر کے لوگوں کو کوئٹہ منتقل کرنا۔ انہوں نے ہٹلر کی فسطائیت کی ایک بدترین شکل دنیا کے سامنے آیا کر دی ہے کہ حسین واڈیلا جیسے بزرگ سیاسی کارکن اور اس کے ساتھ سیاسی کارکنان کو صرف اپنے مذموم مقاصد اور سیاسی انتقام کے لیے اور ایک قوم پرست پارٹی کے کہنے پر ان پہ ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ ہمارے حق دو بلوچستان تحریک کے ترجمان عبدالحفیظ کیازئی صاحب اور شریف میاں انداد صاحب، جن کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کہاں پر رکھے گئے ہیں، وہ لاپتہ ہیں، اور ان پر معلومات کے مطابق بدترین تشدد بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ دن اور یہ فسطائیت، یہ ظلم اور جبر تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ اسی طرح ڈی سی گوادر نے معصوم ماہی گیروں اور بچوں کو سینٹرل جیل تربت میں رکھنا، 16 MPO کے تحت یہ ڈی سی گوادر کی بدنیتی، سیاسی انتقام اور ایک دشمنی کی واضح دلیل ہے کہ وہ ریاست پاکستان کے ملازم ہونے کے بجائے وہ ایک مخصوص پارٹی کا اعلی کار اور ملازم بن کر پوری دنیا کے سامنے آ گیا ہے کہ وہ ریاست پاکستان کا ملازم نہیں بلکہ ایک مخصوص پارٹی اور مخصوص شخصیت کے ملازم بن کر آ گیا ہے۔ انہوں نے معصوم ماہی گیروں اور معصوم بچوں کو گزشتہ کئی دنوں سے 16 MPO کے تحت بند کر کے دنیا کے اندر اپنا اصل چہرہ انہوں نے دنیا کے اندر آیا کر دیے۔ اسی طرح اب بھی حق دو بلوچستان تحریک کے کارکنان کے گھروں پر چھاپے پڑ رہے ہیں،
ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ آج بھی ہمارے ڈی آئی جی گوادر، ڈی پی او، ڈی سی، کمشنر، وزارت داخلہ سب مل کر حق دو تحریک کی دشمنی میں بہت زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ شرپسند ہیں یا دہشت گرد ہیں۔ حالانکہ ہم پرامن جمہوری لوگوں کو یہ لیبل لگانا آج سے نہیں بلکہ شروع دن سے سن 48 سے لے کر آج تک سیاسی کارکنان کو کبھی بغاوت کے نام سے، کبھی دہشت گرد کے نام سے، کبھی شرپسند کے، کبھی انڈیا کا ایجنٹ کہہ کر ان کے خلاف آپریشن کیا گیا اور اس کے نتائج آج پورا ملک اور پورا بلوچستان بھگت رہا ہے۔ اور ہم جیسے سیاسی کارکنان کو بھی یہ ادارے، یہ انتظامیہ، یہ صوبائی حکومت یہ کیا پیغام دینا چاہتا ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے۔ اس موقع پر جب چند دنوں سے آپریشن ہو رہی ہے، حق دو تحریک کے بلوچستان کے کیا مطالبات تھے کہ ساحل بلوچستان کو جو ٹرالر مافیا یلغار کر رہے ہیں، جب یہ ان کے ہمارے خلاف آپریشن کیا، قید و بند کیا، مقدمات کیے، کل رات سے پورا ٹرالرز ہمارے ساحل پہ حملہ کر رہے ہیں اور ماڑا سکونی بسول کا پورا ایریا میں 200 سے زائد ٹرالرز نے حملہ کیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان قوتوں کو جو طاقت کے ساتھ آ کر کے ہمیں کچل سکتے ہیں، ہمیں قید کر سکتے ہیں، ہمیں مقدمات بنا سکتے ہیں، اپنا بندوق دکھا سکتے ہیں، ہمیں مار سکتے ہیں، ہم پر تشدد کر سکتے ہیں، اور 200 سے زائد ٹرالرز نے آج ساحل بلوچستان پر حملہ کیا ہے سینکڑوں، وہ کہاں ہیں؟ کیا یہ ہم پہ تشدد ٹرالر مافیا کے کہنے پہ کیا گیا ہے؟ بتہ مافیا کے کہنے پہ کیا گیا ہے؟ ڈرگ مافیا کے کہنے پہ کیا گیا ہے؟ آج ساحل بلوچستان پر پھر ٹرالر مافیا نے حملہ کیا ہے، تو آپ کی طاقت کہاں ہے؟ آپ کی ریاستی قوت کہاں ہے؟ کہاں ہے جو آپ کہتے ہیں کہ ریٹ میں کسی کو چیلنج نہیں ہونے دوں گا؟ تو ٹرالر مافیا آپ کا ریٹ تو چیلنج نہیں کر رہا، وہ آپ کے منظوری سے آپ کو پیسے دے کر کے آ رہے ہیں، آپ کی منظوری سے، آپ کے آشیرواد سے آ رہے ہیں، اس لیے ٹرالر مافیا آ رہے ہیں تو آپ اس کی منظوری، اس لیے آپ کے ریٹ کہیں نہیں جاتی۔ ڈرگ مافیا آج پورے گلی گلی منشیات بک رہا ہے، وہ آپ کی آشیرواد سے، آپ کی منظوری سے ہو رہا ہے۔ وہ کنٹانی میں گوادر کے فی ڈپو ہر ہفتے 1 لاکھ روپے لینا، کیچ میں فی گاڑی 70,000 روپے لینا، اور پنجگور میں ایٹھے کے نام پر گندا کاروبار کرنا، یہ آپ کی منظوری سے ہو رہا ہے۔ آپ کی منظوری سے آپ کا ریٹ اس پہ چیلنج نہیں ہو رہا۔ اس لیے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں ان قوتوں سے جو ہمارے خلاف آپ فوجی آپریشن کرتے ہیں، ہمارے خلاف طاقت کا استعمال کرتے ہیں۔ آج ساحل بلوچستان پر ٹرالر مافیا نے بالکل میٹنگ چیف سیکرٹری بلا کر کے جو جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے کہ ساحل پہ ہم نے پیٹرولنگ کر رہے ہیں، آپریشن کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو آج رات کو ساحل بلوچستان پر اور ماڑا پر 200 زائد ٹرالرز نے حملہ کیا۔ کہاں ہے آپ کے کا طاقت؟ کہاں ہے آپ؟ کب آپ نے آپریشن کیا؟ کتنے ٹرالرز آپ نے پکڑے؟ کتنے ٹرالرز کو آپ نے گرفتار کیا قانون کے دائرے؟ کہاں ہے ریٹ آپ کی؟ کہاں ہے قانون؟ اس لیے میں یہی گزارش کروں گا کہ یہ تمام چیزیں، یہ تمام ہتھکنڈے انہی ٹرالر مافیا کو خوش کرنے کے لیے، بتہ مافیا کو خوش کرنے کے لیے، ڈرگ مافیا کو خوش کرنے کے لیے ہمارے خلاف آپریشن کیا گیا، لیکن انشاءاللہ ان کی کام خیالی ہے۔ ہم ساحل بلوچستان کی حفاظت کے لیے پہلے بھی میدان میں تھے، آئندہ بھی میدان میں ہوں گے۔ اپنے بچوں کی حفاظت کی خاطر ان کو منشیات کے لعنت میں مبتلا کیا گیا ہے، اپنے بچوں کی حفاظت کی خاطر پہلے بھی میدان میں تھے، آئندہ بھی میدان میں ہوں گے۔ اپنے وہ بچے جو لاپتہ کیے گئے ان کی بازیابی کے لیے پہلے بھی میدان میں تھے، آئندہ بھی میدان میں ہوں گے۔ ہم کسی صورت یہ اونچے کنڈے، یہ تشدد، یہ فیار، یہ مقدمات ہمارا راستہ، یہ جیلیں، یہ سلاخیں ہمارا راستہ انشاءاللہ نہ پہلے روک سکیں اور نہ آئندہ روک سکیں گے۔ اور یہ صوبائی حکومت بلوچستان اپنا مکروہ چہرہ، اپنا کالے کرتوت یہ نہیں چھپا سکتا۔ آج پوری دنیا، پورے پاکستان کے عوام، پورے بلوچستان کے غیرت مند عوام کے سامنے ان کا مکروہ چہرہ آیا ہو کر کے پوری دنیا کے سامنے آ گیا، یہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ آج بلوچستان ہائی کورٹ نے جو ریمارکس اس مظلوموں کے لیے، ماہیگیروں کے لیے، ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے جو دیے ہیں، ہمیں یقین ہے اپنے عدالتوں سے انشاءاللہ وہ حق اور سچ کا ساتھ دیں گے
ہمیں انصاف دیں گے اس ظلم اور جبر کے خلاف، ہمیں انصاف دیں گے، ہماری ماں کو، ہماری بہن کو، ہماری بچوں کو، ہمارے ماہی گیروں کو انصاف دیں گے۔ ہم پرامن جمہوری جدوجہد کرنے والے، آئین پاکستان کے تحت اپنا حق لینے والے، آئین پاکستان جو ہمیں حق دیتا ہے انہی حقوق کا مطالبہ کرنے والوں کو شرپسند دہشت گرد کی طرح، آیا یہ جو بڑے بڑے گارڈز کے مسلح گروہوں کے ساتھ گھومنے والے جس نے سینکڑوں قتل کیے آج وزیر بنے ہوئے ہیں، وہ دہشت گرد نہیں ہے؟ اس نے قبائلیت کے نام پر بے گناہ لوگوں کا قتل عام کیا ہے، قبرستان انہوں نے آباد کیے ہیں، تو بڑے سینکڑوں گارڈز کے اندر گھومتے ہیں، بلٹ پروف گاڑیوں کے اندر گھومتے ہیں، وہ دہشت گرد نہیں ہیں؟ ہم موٹر سائیکل پر گھومنے والے عام سیاسی کارکن ہمیں دہشت گرد و شرپسند، جس کے لیے پمفلٹ دکانوں پر بیچا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے کہ ہمیں شرپسند کیا جاتا ہے کہ ہم شرپسند ہے، پانی مانگنا، بجلی مانگنا، تعلیم مانگنا، اپنے ساحل کو ڈاکوؤں سے پاک کرنا، اپنے بچوں کو منشیات سے بچانا، بتہ مافیا خلاف جدوجہد، یہ شرپسندی ہے، یہ دہشت گردی ہے، خلاف قانون و خلاف آئین ہے۔ لیکن کسی سے انشاءاللہ ان کا جو مکروہ چہرے کے خلاف ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ درجنوں مقدمات جو پہلے بھی ہمارے خلاف کیے گئے اور درجنوں مقدمات آج بھی جو کیے جا رہے ہیں، انشاءاللہ ہم نے ہائی کورٹ میں ہمارے بارے میں جو آواز اٹھائی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ ہو یا تربت بار کونسل ہو یا سپریم کورٹ بار کونسل ہو یا ہمارے جتنے انسانی حقوق ہیومن رائٹس کمیشن کی تنظیمیں ہیں یا میڈیا کے لوگ ہیں، آج انسانیت سے محبت کرنے والے لوگوں نے جو ہمارا ساتھ دیا، ہمارے بارے میں بات کر رہے ہیں، ہمارے بارے لکھ رہے ہیں، ہمارے بارے میں دو بول رہے ہیں، ہماری حمایت کر رہے ہیں، وہاں ظلم اور جبر کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اعلان بلوچستان کی طرف سے، مکران، کیچ اور گوادر کے مظلوم ماؤں بہنوں ماہیگیروں کی طرف سے میں ڈی آئی جی مکران، وزیر داخلہ، ڈی آئی جی مکران، ڈی سی گوادر، کمشنر مکران سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ آپ نے تو سب کو پکڑ لیا، میرے گھر والے، کارکنان، رشتہ دار، جوتکار، ذمہ داران، ایک جگہ تو بھول گئے، میرے گھر میں ایک بوڑھی ماں بھی رہتی ہے، آپ اس کو بھی ذرا پکڑ لیں، بوڑھی ماں بھی بیٹھی ہوئی ہے، تاکہ آپ کے مزید گریڈ بڑھیں گے، آپ کو تمغے ملیں گے، نوبل انعام ملے گا، ہلال امتیاز ملے گا، ستارہ جرت ملے گا، اب مزید انعام ملے گا۔ اس بوڑھی ماں کو بھی پکڑے جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کو بھی پکڑ لیں، تاکہ آپ کے کمشنر، آپ مزید، آپ کی بلوچیت، آپ کی مزید گریڈ، ڈی سی سے کمشنر ہوں گے، کمشنر چیف سیکرٹری ہوں گے، آپ اے ڈی سی سے ڈی سی ہو جائیں گے، آپ ڈی پی او سے ڈی آئی جی ہوں گے، ڈی آئی جی سے آئی جی ہو جائیں گے، تاکہ آپ کا گریڈ بڑھے گا۔ آپ نے بہت غلطی کی، بوڑھی ماں کو آپ نے نہیں پکڑا، لیکن انشاءاللہ تمام ظلم، جبر، زیادتیوں کے خلاف ہم میدان میں ہیں، ہوں گے، میدان میں تھے، ہوں گے، پرامن تھے، ہوں گے۔ آپ کے خلاف، ان ظالموں کے خلاف ہماری جدوجہد جاری رہے گی، ہم کسی صورت دبیں گے نہیں۔ ہم نے ہائی کورٹ کا بھی دروازہ کھٹکھٹایا، مجسٹریٹ لوور کورٹ بھی جائیں گے، سپریم کورٹ بھی جائیں گے، ہر جگہ تمہارے خلاف، ایوانوں کے اندر بھی، ایوانوں کے باہر بھی، سڑکوں پر بھی، عدالتوں کے اندر بھی ہم تمہارے ظلم اور جبر کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ صوبہ حکومت بلوچستان جو بدترین حکومت ہے آج بلوچستان میں، بدترین کرپٹ ترین حکومت بلوچستان، کرپٹ ترین، چور ترین، ڈاکو ترین، نائل ترین بلوچستان حکومت ہے۔ جو کل بھی وزیر اعظم جو ہے بلوچستان آیا تو وزیر اعلیٰ موجود اس لیے نہیں تھے کہ وہ سو رہا تھا، اس لیے موجود نہیں تھا، سو رہا تھا۔ ان کو کہا گیا تھا وزیر اعظم کو اگر آپ کو آنا ہے تو رات کو آیا کرے، کیونکہ پورا دن وزیر اعلیٰ سوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے لوگوں نے وزیر اعظم کو پیغام دیا ہے کہ آپ کو جب بھی بلوچستان کا دورہ کرنا ہے رات کو دورہ کرے، کیونکہ رات کو جاگتا ہے، دن کو سوتا ہے۔ لیکن کل وزیر اعظم نے دن کو دورہ کیا، اس لیے وزیر اعلیٰ نہیں تھا کیونکہ سو رہا تھا۔ یہ حکومت جو بدترین حکومت ہم پر اہل بلوچستان پر جو مسلط کی، جو طاقت کی بنیاد پر ظلم و جبر کر رہی ہے، کرپشن کر ہمارے وسائل لوٹ رہی ہے، تو انشاءاللہ طاقت کی بنیاد پر آپ ٹرالر مافیا کے خلاف طاقت استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں بتہ ہے، پیسہ ہے، لین دین ہے۔ آپ ڈرگ مافیا کے خلاف طاقت استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں لین دین ہے۔ آپ بتہ مافیا کے خلاف جو کوٹانی گوادر میں، کیچ میں، پنجگور میں، پورا تفتان میں، آپ چاغی میں، پورا بتہ خوری، ایم پی اے سے لے کر چیئرمین سینٹ تک سب بتہ خوری میں ملوث ہے، وزیر اعلیٰ، ان کے بھائی سب ملوث ہیں، بتہ خوری کر رہے ہیں۔ وہاں تو کوئی ریٹ نظر نہیں آتا، وہاں کوئی قانون، کوئی آئین، کوئی نظام، کچھ نظر نہیں آتا، کیونکہ یہاں آپ جتنا چوری کرو، جتنا زیادہ بدماشی کرو، جتنا یہاں قتل عام کرو،
جتنا یا منشیات بیچو، جتنا آپ سائل کو تاراج کرو، بالکل اجازت ہے، کوئی قانون نہیں ہے۔ لیکن آپ قانون اور آئین کے تحت آپ کہتے ہیں کہ مجھے کاروبار کرنے دو، مجھے عزت دو، مجھے جینے دو۔ میں آئین کے تحت آپ کا حقوق مانگ رہا ہوں، آئین پاکستان کے قانون کے تحت اپنا آئین مانگ رہا ہوں، تو آپ مجھے مارتے ہیں، اب میری ماؤں پہ تشدد کرتے ہیں، ہماری بہنوں پہ تشدد کرتے ہیں، ہمارے گھروں کو توڑتے ہیں، ہمارے گاڑیوں کو جلاتے ہیں، ہمارے گاڑیوں کو، ہمارے موٹر سائیکلوں کو توڑتے ہیں، ہمارے گھروں سے اب زیورات چوری کرتے ہیں، اور ہمارے گھروں کے ماؤں بہنوں پر اب تشدد کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم یہ کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ پورا اہل بلوچستان، پورا پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ ہیں۔ میں آخر میں پھر انسانی حقوق کی تنظیموں کا، میڈیا کے حضرات کا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا، بلوچستان بار کونسل کا، تربت بار کونسل کا، گوادر بار کونسل کا، سپریم کورٹ بار کونسل کا، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سیاسی جماعتوں کے قائدین کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سب نے ہمارا ساتھ دیا، ہم آواز بنے انشاءاللہ۔ یہ ایف آئی آر بھی میرے ہاتھ میں، جتنے ایف آئی آر درجن بھر ایف آئی آر انشاءاللہ، جتنی جھوٹی ایف آئی آر پولیس نے، گوادر کی پولیس، شاید ان کے کاغذ کم پڑ گئے، جتنے ایف آئی آر ہیں یہ کیے گئے ہمارے اوپر، ہمارے کارکنان کے اوپر، جھوٹی، جعلی اور جھوٹی، انشاءاللہ ان سب کا ہم قانون کے دائرے میں، آئین میں، عدالتوں میں فیس کریں گے۔ انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے کہ اصل دہشت گرد کون ہے، اصل شرپسند کون ہے، اصل شرپسند کے چہرے بھی بے نقاب ہوں گے انشاءاللہ۔ پورا ہم ایک رپورٹ بھی جاری کر رہے ہیں، پوری رپورٹ اور کارروائی جو 26 دسمبر سے لے کر آج تک، ان کے پوری فہرست، ان کے ناموں کے ساتھ اور علاقوں کے ساتھ ہم انشاءاللہ جاری کریں گے، اور انہوں نے جو کرتوتیں کی پوری رپورٹس پبلک ایڈ بل کی صورت میں پبلک کے سامنے لائیں گے۔ اور یہ جو BNP مینگل والے آج مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں کہ یہ چلے گئے، روڈ خالی ہے، تو ان کو پتہ چلے گا، ان کو اپنے گھر میں بھی پناہ نہیں ملے گی۔ ماہی گیر، نوجوان، سیاسی کارکنان، مائیں اور بہنیں آج ان کو بد دعائیں، ان پر لعنت کر رہے ہیں۔ BNP مینگل اور انشاءاللہ ان کے جو قائدین ہیں وہ مٹھائی تقسیم نہ کریں، انشاءاللہ ان کو ہم میدان میں آ کر، سیاسی میدان میں شکست کرنے کے بعد پھر دوسری انتظامیہ اور حکومت کو ہمارے خلاف استعمال کیا تو انشاءاللہ ہم انتظامیہ کا بھی مقابلہ کریں گے، حکومت کا بھی مقابلہ کریں گے۔ جس طرح سیاسی میدان میں تم کو ہم نے شکست دی ہے، گراؤنڈ میں تمہیں شکست دی ہے، ووٹ میں تمہیں شکست دی ہے، تو اونچے اتکنڈے اور طاقت، یہ پولیس کی، FC کی، حکومت کی طاقت، اس کے پردے میں چھپ کر کے آپ ہم پہ وار کر رہے ہو، انشاءاللہ اس کو بھی ہم شکست دیں گے۔ آپ اپنے ہاتھوں کو مہندی مت لگائیں کہ میں نے یہاں کے بلوچ عورتوں کو مار دیا، ان کو تشدد کیا، ان کے ہاتھ توڑے، اور ان کو ہم نے بچوں کو لاپتہ کر دیا، ان کے قائدین کو لاپتہ کیا، بس یہ گراؤنڈ سے آؤٹ ہو گئے۔ اب گراؤنڈ ہمارا ہے۔ آپ نے پہلے بھی اسی طرح کیا، جو سیاسی خزدار میں جہاں جو آپ کے مخالف ہے، آپ نے ٹارگٹ کلنگ میں مار دیا کہ میرا راستہ صاف ہو گیا۔ یہ ورڈ نہیں ہے گوادر ہے، یہ ورڈ نہیں ہے تربت اور مکران ہے۔ انشاءاللہ ہم کسی صورت تمہیں یہ نہیں کرنے دیں گے کہ آپ ہمیں راستے سے ہٹا دے، اپنا راستہ صاف کر دے۔ انشاءاللہ ہم نہیں، ہمارے بچے تمہارا مقابلہ کریں گے، ہماری مائیں اور بہنیں سڑکوں پر تمہارا مقابلہ کریں گی، ہمارے ماہی گیر تمہارا مقابلہ، پیچھا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ ان ظلم اور جبر کا حساب سب کو دینا ہوگا، اس سیاسی سوداگر قوم پرست پارٹی کو، جو بلوچ قوم کا اسلام آباد میں بیشتر سودا کرتا ہے، وہ پارٹی، یا بیوروکریسی میں بلوچ دشمن عناصر جو بلوچیت کے نام پر داغ ہیں، جو بظاہر تو بلوچ ہے لیکن آج بلوچ مائیں شرمندہ ہیں۔ وہ ماں بھی شرمندہ ہوگا کہ اس DC کو، DIG کو ہم نے جنا کیوں ہے، جس نے آج ماؤں کو، بلوچ ماؤں پر تشدد کیا، بلوچ بہن پہ تشدد کیا۔ وہ ماں بھی اگر زندہ ہے تو پریشان ہوگی، یا قبر میں ان کا روح بھی تڑپ رہا ہوگا کہ میں اس بچے کو پیدا ہی نہ کرتی، جو بلوچ ماؤں پر، بلوچ بہنوں پر، بلوچ بوڑھوں پر، بلوچ نوجوانوں پر تشدد اس نے کی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم پرعزم ہیں۔ میں اپنے ان عوام کو سلام پیش کرتا ہوں، اپنی بہنوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اور جیلوں کے اندر موجود استقامت کے ساتھ ڈٹے ہوئے، آج بھی سلاخ کے پیچھے جتنے نوجوان ہیں اس سے پوچھیں آپ کیا چاہتے ہیں، یہی کہیں گے کہ ٹالر کو بگاؤ، وہ بھی کہیں گے بتہ مافیا سے بگاؤ، یہی کہہ رہے ہوں گے کہ منشیات ختم کرو، اپنی رہائی کا مطالبہ نہیں کر رہے ہوں گے، وہ مقدمات کے خاتمہ کا نہیں کر رہے ہوں گے، یہی مطالبہ کر رہے ہیں
کہ ہمارے مطالبات ماننے پڑیں گے. حسین واڈیلا سے کر ہمارا ہر کارکن یہی کہہ رہا ہوگا کہ ہمیں ریا مت کرو، ہمارے ساحل کو بچاؤ، ہمیں انصاف دو، ہمیں جینے دو، ہمیں عزت دو. بلوچستان ہمارا ہے، گوادر ہمارا ہے، مکران ہمارا ہے، یا وسائل ہمارا ہے، کسی کے باپ کے نہیں. میں گوادر کے مالک ہم لوگ ہیں، بلوچستان کے مالک ہم ہیں. کوئی باہر سے آ کر ہمیں تشدد کر کے ملیا میٹ کر کے یا قبضہ کرنا چاہتا ہے؟ ایسا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. انشاءاللہ میں یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ ہم پرامن تھے، پرامن ہیں، جمہوری جدوجہد کریں گے، پرامن جمہوری جدوجہد کے ذریعے اپنا حق لے کر رہیں گے. کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتا.